بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے فقہی قواعد کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کی جو گزشتہ نشست تھی، نشست نمبر 9، اس سے ہم نے یہ قاعدہ شروع کیا تھا الامور بمقاصدها، اور اس قاعدے کے ہم نے تقریباً 5 عنوانات پڑھ لیے ہیں۔ ایک دیگر تعبیرات، دوسرا عنوان الفاظ کی وضاحت، تیسرا عنوان قاعدے کی دلیل، اور چوتھا عنوان قاعدہ کا مفہوم، پانچواں عنوان امور کی اقسام۔ یہ 5 عنوانات ہم نے اس قاعدے کے پڑھ لیے تھے۔ آج کی اس نشست کے اندر، نشست نمبر 10 میں، ہم اسی قاعدے کی مزید تفصیلات اور اس قاعدے کے کچھ مزید عنوانات کو دیکھتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے ہمارا قاعدے کا مقصد، یعنی اس قاعدے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ یہ جو قاعدہ امور مقاصد ہے کہ اعمال اور اقوال کی دار و مدار نیت پر ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس قاعدے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ 3 مقاصد ہے۔ خلاصے کے طور پر اگر علماء نے جو تفصیلات ذکر کی ہے ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو 3 مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک، تمیز العادہ عن العبادہ، تمیز العادت عن العبادت، یعنی عادت کو عبادت سے ممتاز کرنا، جدا کرنا۔ مثلا ایک آدمی ہے، صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی نہیں کھا رہا، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے روزے کی نیت نہیں ہے تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ عام عادت کے مطابق وہ رکا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی روزے کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ روزہ ہے۔ تو دیکھیے، نیت کی وجہ سے اس کی عادت عبادت سے جدا ہو گئی، اس نے روزے کی نیت کی تو عبادت بن گئی، لیکن اگر روزے کی نیت نہیں کرتا، عام عادت کے مطابق کھانا پینا چھوڑ رہا ہے تو وہ عادت ہے۔ تو بہرحال نیت کی وجہ سے جو ہے وہ عادت عبادت سے ممتاز، جدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تمیز العبادات بعضها عن بعض، یعنی بعض عبادات کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا، جدا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نیت ہی کی بنیاد پر تو پتہ چلتا ہے کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ فرض کی نیت کریں گے تو فرض نماز ہوگی، تو نفل کی نیت کرتے ہیں تو نفل ہوگی۔ تو ان عبادات کے درمیان جو تمیز اور فرق ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، وہ بھی نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم مقصد ہے اس قاعدے کا۔ تیسرا بنیادی مقصد ہے جس کو تحدید الغایات والاہداف کہہ سکتے ہیں۔ تحدید الغایات والاہداف، یعنی جو عمل، جو قول، جو بھی انسان عمل کر رہا ہے، اس کا ہدف اور اس کا مقصد اور اس کا نتیجہ معلوم اور متعین ہو جائے۔ اگر نیت انسان کی اچھی ہے تو اس پر کیا نتیجہ مرتب ہوگا، اور اگر ایک انسان کی نیت تبدیل ہے، بری ہے، یا جو بھی نیت کوئی اور نیت ہے تو اس پر کیا نتیجہ مرتب ہوگا۔ تو نیت کی بنیاد پر نتیجے میں فرق آ سکتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت کے اندر، مثال کے طور پر لفظ بے ہے، بے عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بیچنا۔ اب اس کا اصل یہ خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر ایک انسان اس کو خرید و فروخت کے لیے یوز کرتا ہے تو اس پر خرید و فروخت کے احکام مرتب ہوں گے۔ نتیجہ یہی آئے گا کہ کوئی چیز خریدے گا تو خریدار مالک بن جائے گا چیز کا، اور فروخت کنندہ جو ہے وہ قیمت کا مالک بن جائے گا، یہی اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر نکاح کے اندر بے کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا نتیجہ الگ ہوگا کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس طرح کے الفاظ سے نکاح بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال نیت ضروری ہے، خواہ الفاظ جیسی بھی ہو، لیکن نیت ضروری ہے تاکہ ان الفاظ پر، انسان کے اعمال پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ نتائج معلوم اور متعین ہو جائے، جس کو تحدید الاہداف والغایات کا نام دیا گیا ہے۔ ایک اور عنوان ہے، یہ بڑا اہم عنوان ہے، کہ ایک نیت کے اندر کئی عبادتیں جمع کرنا۔ کیا ایک ہی نیت کے اندر بہت ساری عبادات کو جمع کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، اور اسی 2 رکعت نفل کے اندر وہ سنت کی بھی نیت کر رہا ہے، نفل کی بھی نیت کر رہا ہے، واجب کی بھی نیت کر رہا ہے۔ تو کیا ایک ہی عبادت کے اندر یا ایک ہی نیت کے اندر کئی ساری عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس کی بہت ساری تفصیلات ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ابتداءً اس کی بنیادی طور پر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان نے ایک نیت کے اندر جن 2 عبادتوں کو جمع کیا ہے وہ عبادات غیر مقصودہ ہے، جیسے وضو اور غسل۔ تو ایسی صورت میں دونوں ہو جائیں گی اور دونوں کا بھی ثواب مل جائے گا۔
وضو ہے، غسل ہے، اس طرح کی چیز میں اگر ایک انسان زیادہ بھی نیت کرتا ہے کیونکہ عبادات مقصودہ نہیں ہے تو بہت ساری چیزوں کا انسان کو ثواب مل سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال کیا ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا جمعے کے دن. اب وہ جمعے کے دن ظہر کی نماز سے پہلے غسل کر رہا ہے. اس میں اس کی نیت یہ ہے کہ میرے اوپر جو غسل فرض ہے وہ بھی کر رہا ہوں اور جمعے کا جو سنت غسل ہے وہ بھی کر رہا ہوں. تو سنت اور فرض دونوں غسلوں کی نیت کر دی اس نے. تو ایک ہی غسل کے اندر اس نے دو عبادتوں کو جمع کر دیا. یہ جائز ہے اور اس کو فرض غسل بھی اس کا ادا ہو جائے گا اور اس کے سنت غسل بھی ادا ہو جائے گا اور اس کو دونوں کا ثواب ملے گا. یہ ہے پہلی قسم. دوسری قسم یہ ہے کہ جن دو عبادات کی نیت کی گئی ہے ایک ہی نیت کے اندر جن دو عبادات کو جمع کیا گیا ہے وہ عبادات مقصودہ ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے. تو ایسی صورت کے اندر کیا عبادات مقصودہ کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو عمومی طور پر علماء کی رائے یہ ہے کہ عبادات مقصودہ کو تو جمع نہیں کیا جا سکتا. ہاں کچھ بعض صورتوں کے اندر عبادات مقصودہ کو جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے. مثلا اگر دونوں فرض ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہے. دونوں فرض، بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں کی ادائیگی نہیں ہوگی، وہ نفل بن جائے گا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جو وقت کا فرض ہو وہ ادا ہو جائے گا اور جو وقت کا فرض نہ ہو وہ ادا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جن دو کو جمع کیا گیا ہے وہ دونوں فرائض میں سے نہیں ہونا چاہیے. البتہ اگر دونوں عبادتیں ایسی ہے جو دونوں نفلی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ 2 رکعت وہ وضو کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور ان 2 رکعت کے اندر وہ تحیت المسجد کی بھی نیت کرتا ہے اور فجر کی سنتوں کی بھی نیت کرتا ہے. تو دونوں ادا ہو جائیں گی. فجر کی سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی اور وہ بھی یعنی کہ نفل بھی ادا ہو جائے گی. تو اس کے اندر علماء نے بعض صورتوں کے اندر، اس طرح صرف نفل وغیرہ کی صورتوں میں علماء نے بعض صورتوں میں گنجائش دی ہے، ورنہ دیگر صورتوں کے اندر اس کی گنجائش نہیں دی. بہرحال یہ ہے ایک ہی نیت کے اندر بہت سارے، یعنی کہ 2 یا 3 عبادتوں کو جمع کرنا. نیت کے لیے کچھ شرائط بھی ہے اور جس کی تفصیلات الاشباح و نظائر کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، یا جو ہماری کتاب ہے فقہ قواعد کے تحقیقی مطالعہ اس کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے وہ تفصیلات. بہرحال ان تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں اس قاعدے کی مثالیں یا تفریعات. مثالیں یا تفریعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قاعدے پر کون کون سی مثالیں اس قاعدے کی آتی ہے. تو فقہ کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سارے ابواب کے مسائل ہیں جو اس قاعدے پر فٹ ہوتے ہیں، وہ مسائل منطبق ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے یہ کچھ عنوانات دیے ہیں کہ بہت سارے معاوضات مالیہ یعنی خرید و فروخت اور اجارہ اور شرکت وغیرہ کے بہت سارے مسائل بھی اس قاعدے پر منطبق ہوتے ہیں. وکالت کے مسائل بھی ان پر منطبق ہوتے ہیں، احراز المباحات کے بھی، ضمانات اور امانات کے بھی، ودیت کے بھی، مناکحات کے بھی، عقوبات کے بھی. تو ہم ان میں سے کچھ مثالیں آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ قاعدہ مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر معاوضات مالیہ کی ایک اہم مثال کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھیے بے ہے، شراء ہے، اجارہ ہے، صلح ہے، ہبہ ہے، ان سارے الفاظ کے خاص معانی ہیں. ٹھیک ہے، بے کا مطلب بیچنا، شراء کا مطلب خریدنا، اجارہ کا مطلب کرایہ پر دینا، صلح کو کہتے ہیں، ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے الفاظ بولتا ہے اور اصل میننگ کے لیے بولتا ہے تو وہی معنی مرتب ہوگا اس پر. لیکن اگر اس کی نیت کچھ اور ہو، مثال کے طور پر جیسے ہم نے مثال دی، بے کا لفظ بولتا ہے اور نکاح مراد لیتا ہے، یا ہبہ کا لفظ بولتا ہے، ایک لڑکی ہے وہ ایجاب و قبول میں ہبہ کا لفظ بولتی ہے کہ میں نے اپنا آپ کو گفٹ کر دیا، سامنے والے کو کہتے ہیں، اور سامنے والا کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے اگر نیت نکاح کیا ہو. تو اس طرح نیت کی وجہ سے ان الفاظ کے احکامات بدل جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، احراز المباحات والی. وکالات کی بھی ہے، بہت ساری ہے، ہم صرف 2-3 مثالیں دیکھیں. احراز المباحات کا مطلب ہوتا ہے شریعت نے جن چیزوں کو مباح اور حلال قرار دیا ہے ان کو جمع کرنا. اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہے جو ہر انسان کے لیے حلال ہے، دریاؤں کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، شکار ہے، مچھلیاں پکڑنا ہے، یا اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس کو شریعت نے تمام انسانوں کو لیے مباح قرار دیا ہے، وہ کسی ایک انسان کی ملکیت نہیں ہے. اب اس طرح کی چیز جو آدمی جمع کرتا ہے اس کے لیے نیت کو علماء نے شرط قرار دیا. مثال کے طور پر مشہور مثال فقہ کی، ایک آدمی نے اپنا برتن باہر رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر بارش ہو گئی اور وہ برتن بارش کے پانی سے بھر گیا. تو یہ جو برتن کا مالک ہے کیا وہ اس پانی کا مالک بن جائے گا یا نہیں؟ سوال ہے.
اس سوال کا جواب اس کی نیت پر موقوف ہے. اگر اس نے اس نیت سے برتن رکھا تھا کہ یہ برتن میں رکھتا ہوں تاکہ اس کے اندر بارش ہو جائے اور پانی جمع ہو جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی اس پانی کا مالک بن جائے گا. جیسے ہی اس برتن میں پانی جمع ہو گیا، بس یہ برتن کا مالک کا ہو گیا پانی، کیونکہ اس کی نیت یہی تھی. لیکن اگر اس کی نیت یہ نہیں تھی، ویسے ہی اس نے باہر برتن رکھا ہوا ہے کسی اور مقصد کے لیے، پانی جمع کرنے کے لیے نہیں، اور اس میں بارش ہو گئی، تو ایسا آدمی فوراً اس پانی کا مالک نہیں بنے گا، بلکہ جب جائے گا اور برتن کو اپنے قبضے میں کرے گا تو تب وہ اس پانی کا مالک بنے گا. اگر اس سے پہلے وہ پانی کسی اور نے لے لیا تو لے سکتا ہے اس دوسری صورت میں، کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی پانی جمع کرنے والی. تو یہ دیکھیے نیت کی بنیاد پر جو ہے احراز المباحات کے اندر بھی مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہو گیا. اسی طرح ضمانات ہے، امانات ہے، ودیت امانت وغیرہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے تو اس پر حفاظت لازم ہے. اور تو اسی لیے اس کے اندر علماء نے یوں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، تو استعمال کرنے سے اگر اس کا اصل مقصد اپنے ذاتی طور پر استعمال کرنا تھا تو وہ ضامن بن جائے گا اس کا. لیکن اگر استعمال کرنا مقصد نہیں تھا، حفاظت مقصد تھا، جیسے انگوٹھی ہے، اس نے اپنی انگلی میں ڈال لیا، پہن لیا، تو اگر اس کا استعمال کا مقصد تھا تو ایسی صورت میں وہ پھر اس کا اگر نقصان آئے گا تو ضامن بنے گا. لیکن اگر وہ استعمال نہیں کر رہا ہے، حفاظت کے لیے ڈال رہا ہے، تو پھر وہ اس پر ضمان نہیں آئے گا. تو بہرحال اس طرح مختلف صورتیں ہیں جو نیت کے بدلنے سے بدلتے ہیں. یہ آخری جو عنوان ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے، مستثنیات. یہ اہم عنوان ہے. ہر قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ قواعد جو ہے وہ کلیات نہیں ہوتے، اس سے بعض مسائل مستثنا بھی ہوتے ہیں اور جو قصد اور نیت کے بدلنے سے بدلتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر کچھ علماء نے یہاں ایسا یعنی کہ ایسے کچھ مسائل بتائے ہیں جو قصد اور نیت کے تبدیلی سے دونوں میں فرق نہیں آتا. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے وہ لفظ بے استعمال کرتا ہے اور لفظ بے کے استعمال کرنے کے بعد اصل بے اس کی اصل بے مراد ہے یا وہ استہزاء اور مذاق کر رہا ہے، تو اس مذاق کرنے سے یا بے کا مقصد کرنے سے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میری نیت چیز بیچنے کی نہیں تھی، تو اس کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ اس پر گواہ پیش نہ کر دے کہ سامنے والا بھی میرے ساتھ اس بات پر متفق تھا اور ہم دونوں نے پہلے سے ہی طے کیا تھا کہ بھئی ہم بے نہیں کریں گے، صرف مذاق کریں گے، تو وہ الگ بات ہے. تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو اس قاعدے سے خارج ہے اور وہ انسان کی نیت کے بدلنے سے بدلتے نہیں ہیں. بہرحال یہ جو ضروری تفصیلات تھی اس پہلے قاعدے کی، الامور بمقاصدها کی، وہ آپ کے سامنے آ گئی. اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ دوسرا قاعدہ شروع کریں گے.